السلام علیکم عوام الناس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ایک ریویو ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم کریں گے کچھ حالات پر غور اور کچھ واقعات پر بات۔ ویڈیو کے کیپشن سے تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہونے والی باتوں کا مین ٹاپک ہے ڈرامہ سیریل بختاور، اور جن لوگوں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھ رکھا تو میری گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو نہ ہی دیکھیں، کیونکہ آپ کے لیے اس میں سپوائلرز ہو سکتے ہیں جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے۔ لیکن اگر آپ سپوائلرز کو مائنڈ نہیں کرتے تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بختاور میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی دکھائی گئی ہے جو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے اور وہ سروائیول کے لیے سٹرگل کر رہی ہے۔ اب جو بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے، وہ ہیں ڈرامہ سیریل میں پورٹری کیے جانے والے معاشرتی مسائل۔ ان میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے نمبر 1 میں موجود ہے وہ ہے اسٹرگل آف لوور مڈل کلاس وومن۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے کلاس ڈفرینسز۔ تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس ایج ڈفرینس بیسڈ میرجز، اور چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس جو بگ سٹیز کی پرابلمس ہیں۔ ڈرامہ سیریل بختاور میں بختاور نامی لڑکی کا کریکٹر یمنا زیدی نے پلے کیا ہے، اور سارا ڈرامہ بیسیکلی اسی لڑکی کے گرد گھومتا ہے۔ اس میں کوئی خاص لو سٹوری نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس قدر ایمبیگوس ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لو سٹوری کی اس ڈرامے میں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ جب سے ڈرامہ آن ایئر ہوا ہے، تمام ویورز اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب بختاور کا راز فاش ہوگا، کب دلاور کو اس کی اصلیت کا پتہ چلے گا۔ تو جی انتظار ختم ہو چکا ہے، اور اب موسٹ ریسنٹ ایپیسوڈ میں سب کچھ کھل چکا ہے۔ میں پاکستانی ڈراماز، بلکہ کوئی بھی ڈراماز اتنے ذوق و شوق سے نہیں دیکھتی ہوں۔ اب پہلے بہت سے دیکھتی تھی، لیکن اب نہیں دیکھتی۔ اب امی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور میں سن رہی ہوتی ہوں۔ تو یہ بھی ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کو میں سن رہی تھی سٹارٹ سے، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ ڈرامہ اس قابل ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کے اوپر غور کیا جائے، اس سے سبق حاصل کیا جائے۔ ابھی بھی کچھ ڈراماز ایسے ہیں جو ویورز کے لیے ورتھ واچنگ ہوتے ہیں۔ انسان ان سے انٹرٹین تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی سیکھتا بھی بہت کچھ ہے۔ جیسے ایک ڈرامہ چل رہا تھا فراڈ، اس سے مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایک سبق تو حاصل کیا ہی ہوگا۔ جی تو بات ہو رہی تھی بختاور کی، کہ یہ ایک اس قسم کا ڈرامہ ہے کہ جس میں نہ ہی فضول لو سٹوری پر فوکس کیا گیا ہے، نہ ہی ساس بہو کے جھگڑوں پہ، نہ ہی اس قسم کی کسی فضول بات کو ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، بلکہ اس میں بہت سے اہم معاشرتی مسائل پر بات کی گئی ہے۔ عوام کے شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ٹیم بختاور نے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہے ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے جو میں نے 4 مسائل سٹارٹ میں بات کی تھی، جن کے بارے میں کہ کس طرح سے ڈرامہ ان کو پورٹرے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے بختاور کی سٹرگلز کے بارے میں، کہ بختاور نامی لڑکی لڑکا بن کر گھر سے نکلتی ہے، کیونکہ ایز اے گرل کہیں بھی اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی، حتیٰ کہ اسے کرائے پہ مکان لینے کے لیے بھی بہت سے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لڑکا بن کر گھر سے نکلتی ہے، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ لڑکا بن کر مردوں کے معاشرے میں مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرے، لیکن جب وہ مرد بن کر گھر سے نکلتی ہے تو اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ معاشرہ نہ عورتوں کا ہے نہ مردوں کا، بلکہ طاقتوروں کا ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا ہی معاشرے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ جب بختاور بختو بن کر چائے خانے پر نوکری شروع کرتا ہے تو وہاں اسے شیدے کی طاقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں سے نکل کر جاتا ہے، اسے ملک دلاور کے گھر والوں کے سامنے طاقت کا مظاہرہ نظر آتا ہے، اور سب سے آخر میں دلاور کے سسر یعنی ملک فیملی سے بھی زیادہ طاقتور چودھری دستگیر کی طاقت کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں۔ تو بختاور کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ معاشرہ مرد عورت کسی کا نہیں ہے، صرف اسی کا ہے جو طاقت رکھتا ہے، جو پاور میں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پرابلم میں نے سٹارٹ میں بیان کیا تھا وہ ہے چھوٹی عمر کی شادیاں۔ اس میں میری مراد حاجی نذر اور کلثوم کی شادی ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس پر آواز اٹھانا پسند نہیں کرتا یا آواز اٹھاتا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ایک پارٹی بھاری ہوگی اور وہ برا نہ منا جائے، یا پھر عموماً لوگ ہمارا کیا کام کہہ کر اپنی گردنیں بچا لیتے ہیں۔ اب ڈرامے میں کلثوم
وہ بچی جس نے ابھی مڈل پاس کیا ہے، جس کی ایج ابھی 14 یا 15 سال ہوگی، اس کو اٹھا کر بیاہ دیا جاتا ہے ایک بوڑھے سے جو نام کا تو حاجی ہے، لیکن نہ جانے کس جگہ سے حج کر کے آیا کہ اسلام کی نرمی سے اس کا دل حالیہ اور دماغ میں صرف جہنم ہی بستی ہے۔ وہ ہر وقت اپنی بیویوں کو جہنم اور جنت کی باتیں بتاتا رہتا ہے۔ اسے یہ تو اچھی طرح معلوم ہے کہ بیویوں کا کیا فرض بنتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سے کریکٹرز ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، جن کو ہم دیکھ کر جان بوجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ آخر میں اس جانب توجہ دلاؤں گی کہ وہ لوگ یعنی بختاور اور اس کی ماں گاؤں چھوڑ کر بڑے شہر میں گئیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہوں گے تو سروائیول آسان ہوگا، لیکن بڑے شہروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ گاؤں میں وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے زیادتیوں کا شکار تھیں، تو شہر میں آ کر وہ ہر ایرے گہرے کی زیادتیوں کا نشانہ بن گئیں۔ شہر میں مالک مکان سے لے کر شیدہ یعنی کہ گلی کے نکڑ پر کھڑا ہونے والا ایک غنڈہ، اور پھر ملک فیملی کے نوکروں سے لے کر چودھری دستگیر تک سب نے ان کے اوپر سنگ باری کی۔ میں نے کچھ جگہوں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ بختاور کا کردار حقیقی زندگی سے لیا گیا ہے۔ مجھے اس پر کوئی خاص واضح ثبوت تو نہیں ملے، لیکن اگر یہ بات سچ بھی ہے، اگر ہم اس بات کو سچ مان بھی لیں، تو آپ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ اس خاتون نے اپنی زندگی کس قدر مشکلات میں گزاری ہے۔ ہیٹس آف ٹو ہر۔ یہ خاتون حقیقتاً عزت کے قابل ہیں، اور ان جیسی تمام خواتین اور مرد بھی جو عزت و بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بختاور کا کردار ہمارے لیے وہ ہے جو مشکلیں اتنی پڑیں کہ آساں ہو گئیں کی تصویر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ اب ہم ویڈیو کی اینڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں ان الفاظ کے ساتھ ریپ اپ کروں گی کہ مسائل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ مسائل سے لڑنے کے لیے ہمت ہونی چاہیے انسان میں، اور وقت سے پہلے گیو اپ نہیں کر دینا، کیونکہ انسان پر اتنا بوجھ ہی ڈالا جاتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس ویڈیو میں میرا میسیج ہے، وہ چاہے خواتین ہیں یا حضرات ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، کہ ہمیں یعنی کہ یوتھ کو جو وقت گزار چکے ہیں ان پہ اب کوئی گلہ نہیں ہے۔ اب جو آنے والی نسل ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں عورتیں بے شک مردوں کے مقابلے میں مردوں کے شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوں، لیکن وہ کم از کم خود کو محفوظ تو سمجھیں۔ مردوں کو محافظ کے طور پر پیدا کیا ہے تو پلیز محافظ بنے، نہ کہ آپ سے بچنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بیان کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔